ظالم چیل کی کہانی۔ ایک پیڑ پر ایک چڑیار رہتی تھی۔ پیڑ پر اس نے گھاس پھوس کا ایک گھونسلہ بنا رکھا تھا اور اس میں اس کے 2 ننھے منھے بچے بھی رہتے تھے۔ ان بچوں کو دنیا میں آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ پہلے بچے ہونے کی وجہ سے چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں بڑے لاڈ و پیار سے پال پوس رہی تھی۔ وہ دانے چن چن کر لاتی اور بڑے پیار سے انہیں کھلاتی تھی۔ یہ چڑیا بہت ہی نیک اور رحم دل تھی۔ اکثر دوسروں کے دکھ درد میں کام آتی رہتی۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہمیشہ اس کی رحم دلی کا گن گایا کرتے تھے۔ ظلم سے بھی اسے سخت نفرت تھی اور ہمیشہ اس کی یہی کوشش رہتی کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور ملے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جب چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانے لے کر لوٹی تو یہ دیکھ کر وہ غم سے پاگل ہو گئی کہ ایک چیل پیڑ پر بیٹھی اس کے لاڈلے بچوں کو چٹخارے لے لے کر کھا رہی ہے۔ غم سے نڈھال ہو کے چڑیا کے منہ سے سارے دانے گر گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت تک چیل اس کے بچوں کو آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی۔ چڑیا چیل کے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ میرے معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ان ننجانوں کو سخت سزا دی۔ یہ سن کر چیل نے چڑیا کو خونخوار نظروں سے گھورا اور چیخ کر بولی، یہاں سے فوراً چلی جا ورنہ تیرے بچوں کی طرح تجھے بھی کھا جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیا پر جھپٹ پڑی۔ چڑیا فوراً پھر سے الفاڑ گئی اور اس کے چنگل میں آنے سے بال بال بچی۔ چڑیا کے جاتے ہی چیل نے دونوں بچوں کو بڑے اطمینان سے کھایا اور پھر اپنی راہ چلی گئی۔ اس حادثہ سے چڑیا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کئی دن تک وہ اتنی غمگین اور اداس رہی کہ ایک دانہ بھی حلق سے نہیں اتر سکا۔ ہر وقت بچوں کو یاد کر کے رویا کرتی یا کسی ڈالی پر اکیلی گم سم ہی بیٹھی رہتی۔ چند دن بعد اس کی کچھ حالت سنبھلی اور اس نے اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ چھوڑ دیا کہ وہی اس ظالم چیل کو سزا دے گا۔ اس واقعے کے بعد چیل چڑیا کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ چند مہینوں کے بعد چڑیا نے پھر انڈے دیے۔ کئی دنوں تک وہ ان انڈوں کو سیتی رہی اور ایک دن انڈوں میں سے بچے بھی نکل آئے۔ ان بچوں کو دیکھتے ہی چڑیا اپنا غم بھول گئی اور پہلے سے زیادہ لاڈ پیار سے اپنے ان بچوں کو پالنے لگی، لیکن یہ خوشی بھی اس کی قسمت میں زیادہ دنوں تک نہیں تھی۔ ابھی ان معصوم جانوں کو دنیا میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دن جب چڑیا ان کے لیے دانے لانے گئی، اچانک آ کر چیل انہیں بھی کھا گئی۔ واپس آ کر چڑیا کو اس حادثے کا علم ہوا تو ایک بار پھر اس پر غم کی بجلی ٹوٹ پڑی۔ مجبور بے بس چیل سے انتقام تو نہیں لے سکی، بہت دنوں تک بچوں کے غم کی آگ میں خود ہی جلتی رہی اور جب حالت سنبھلی تو اس نا انصاف کا فیصلہ پھر خدا کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر یہی ہوا۔ اب تو چڑیا ہمیشہ ہی اداس رہے گی۔ نہ ہنستی تھی، نہ بولتی تھی۔ ڈالی ڈالی چڑچڑنا اور خوشی کے گیت گانا اس کے لیے خواب بن کر رہ گیا۔ ہر وقت خاموش اور اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ایک دن وہ ایک تالاب پر سے گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک شادکی مکھی پانی کی لہروں میں الجھی ہوئی جان بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ننھا سا دل پیار سے پھڑ پھڑا اٹھا۔ وہ پانی کے سطح کے قریب پہنچی اور شہد کی مکھی کو اپنے پنجے میں اٹھا کر خشکی پر لے آئی۔ کچھ دیر تک مکھی اپنے حواس پر قابو پاتی رہی، پھر چڑیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ احسان مند لہجے میں بولی، چڑیا بہن تم نے میری جان بچا کر مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں مر جاتی تو میرے معصوم بچے بھی بے موت مر جاتے۔ مکھی کی بات سن کر چڑیا کو اپنے بچے یاد آ گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چڑیا کو روتے دیکھ کر پہلے تو حیرت زدہ رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر بڑے پیار سے اس کے رونے کا سبب پوچھنے لگی۔ چڑیا نے اپنی ساری داستان غم سنا دیا۔ سن کر مکھی کو بہت ہی دکھ ہوا اور وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بڑے خلوص اور احسان مندی سے بولی، بہن تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں احسان کا صلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن چیل سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے میں تمہاری بھرپور مدد ضرور کروں گی۔ اس کام میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو مجھے خوشی ہوگی۔ مکھی کا خلوص دیکھ کر چڑیا کا دل بھر آیا اور اس کے ننھے ننھے بچوں کا خیال کر کے چڑیا نے اسے اس خطرناک کام سے روکنا چاہا، پر مکھی نہیں مانی۔
وہ بولی میرے بچوں کی فکر مت کرو، ان کا اللہ مالک ہے۔ بہن، میں تمہیں اپنے خلوص کی قسم دیتی ہوں کہ اس بار جیسے ہی تمہارے بچے ہوں مجھے فوراً ہی خبر کر دینا، کیونکہ وہ ظالم چیل پھر تمہارے بچوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گی، اور یہ ظلم میں اب ہرگز بھی تم پر ہونے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد ہی چڑیا نے پھر انڈے دیے، اور ان انڈوں میں سے ننھے مننے بچے بھی نکل آئے۔ اس مرتبہ چڑیا پھولی نہیں سمائی، اور اس سے پہلے کہ چیل اس کے بچوں پر حملہ کرتی اس نے فوراً ہی شہد کی مکھی کو اطلاع کر دی۔ مکھی نے پہلے سے ہی شہد کی مکھیوں کی ایک بڑی فوج تیار کر رکھی تھی، اور اس وقت کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ خبر ملتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کر اڑی، اور جس پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا اس کے پتے پتے میں تمام شہد کی مکھیوں کو چھپا کر چیل کا انتظار کرنے لگی۔ چند دنوں تک تو چیل کا سایہ تک نظر نہیں آیا، پھر جیسے ہی بچوں نے چیں چیں کی آواز نکالنا شروع کی، ان کی آواز سنتے ہی چیل دندناتی ہوئی آ گئی۔ چڑیا بھی اس وقت بچوں کے پاس گھونسلے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چیل کو دیکھتے ہی وہ بولی اے چیل تو مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت ظلم کرتی ہے، اور ظلم خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہ بری عادت چھوڑ اور تو خود بھی سکون سے رہ اور مجھے بھی سکون سے رہنے دے۔ یہ سنتے ہی چیل نے بڑے گھمنڈ سے کہا اپنی نصیحت اپنے پاس ہی رہنے دے، میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ خدا نے مجھے طاقت دی ہے تو مجھے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی خیریت چاہتی ہے تو اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دے۔ چڑیا کو اب بھی چیل پر ترس آ رہا تھا، اس لیے اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، دیکھ بہن، میں پھر کہتی ہوں کہ خدا نے طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کیا جائے۔ ظلم کی عمر بہت کم ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کہ تجھ پر بھی کوئی تباہی آئے میری بات مان کر ظلم سے توبہ کر لے، اور تو دیکھے گی کہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ چیل اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی۔ چڑیا کی نصیحت اسے اتنی بری لگی کہ غصہ میں آ کر وہ چڑیا اور اس کے بچوں پر جھپٹ پڑی۔ مکھی دیر سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ چیل کو جھپٹتے دیکھ کر وہ تمام مکھیوں کے ساتھ تیزی سے پتوں کی آڑ سے نکلی اور چیل سے چمٹ گئی، اور سب نے کاٹ کاٹ کر اس کا برا حال کر دیا۔ چیل نے زور سے پر پھڑ پھڑا کر انہیں اپنے بدن سے جھٹکنے کی پوری کوشش کی، لیکن مکھیاں علیحدہ ہونے کے لیے نے بلکہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسے چمٹی تھی۔ چنانچہ جتنا چیل انہیں جھٹکنے کی کوشش کرتی اتنا ہی زیادہ زور سے وہ اسے ہی کاٹ۔ چیل بے بسی سے چیختی چلاتی اور پر پھاڑ پھاڑتی رہی۔ موت کو سر پر دیکھ کر اس کو اپنی سنگدلی کا ایک واقعہ یاد آنے لگا۔ جان بچانے کے لیے اس نے مکھیوں کی بڑی عاجزی اور خوشامد کی، لیکن جیسے اس نے کسی پر رحم نہیں کیا تھا، کسی مکھی کو بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ شہد کی مکھیوں نے کاٹ کر تھوڑی دیر بعد ہی اسے اس کے ظلم کے انجام تک پہنچا دیا۔ چیل کے مرتے ہی چڑیا خوش ہو کر اپنی سہیلی مکھی کے پاس آئی اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مکھی اپنی تمام ساتھی مکھیوں کو لے کر اپنے گھر لوٹ گئی، اور چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔